إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے صدقہ فطر۔ یہ صدقہ واجب ہے ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں، ان کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے یہ صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی کی طرف سے اگر صدقہ ادا کر دے تو یہ اچھی بات ہے، یا بیوی اگر مالدار ہے اور شوہر اور بچے کی طرف سے ادا کر دے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جیسے سارے افراد ساتھ میں رہتے ہیں اور ایک اس میں سربراہ ہے، گارجین ہے، تو وہ گارجین اگر سب کی طرف سے ادا کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح جو لوگ ممبئی دلی میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر کے لوگوں کا صدقہ یہیں ادا کر دیں، ممبئی دلی میں ہی ادا کر دیں تو بھی درست ہے، لیکن یہ بات یہاں یاد رہے کہ جو لوگ ممبئی دلی میں فطرہ ادا کریں گے تو ممبئی دلی میں جتنا فطرہ ایک آدمی کی طرف سے بنتا ہے اسی حساب سے وہ گھر کے لوگوں کا فطرہ بھی ادا کرے۔ اور اگر گھر میں ادا کرتے ہیں، گھر والے ممبئی دلی والے کا فطرہ ادا کرتے ہیں، تو گھر میں جو فطرہ ہے گاؤں میں جو بنتا ہے اس حساب سے ان کا ادا کرے۔ مثلا اس مرتبہ اپنے یہاں کا 40 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے ہے اور ممبئی میں 50 روپیہ 60 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے ہے گیہوں کا فطرہ، تو اگر گھر پہ ادا کر رہے ہیں تو وہ 40 روپے کے حساب سے ادا کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو مالدار ہیں وہ تو یہ صدقہ ادا کریں، ان پر تو واجب ہے ہی، وہ اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کے طرف سے، لیکن اگر بیوی مالدار ہے تو فقط ان کو اپنی طرف سے صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شوہر اور بچے کی طرف سے ادا کر دے تو یہ اس کی خوش فہمی ہے اور یہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ مالدار ہیں وہ تو ادا کریں گے ہی، لیکن جو غریب ہیں اور اس غریب آدمی کو فطرہ ادا کرنے کی استطاعت ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں، تو وہ بھی خوشی سے ادا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھنے میں، عبادتوں میں کمی کوتاہی ہوئی ہے یا وہ بات جو نہیں نکلنی چاہیے وہ منہ سے نکل گئی ہے، تو ان سب کی طرف سے یہ فطرہ، یہ صدقہ کفارہ ہے۔ تو اس لیے اگر غریب آدمی بھی چاہیں کہ ہم نکال لیں گے اپنی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، اور استطاعت ہے اس کی، تو الحمدللہ وہ نکالیں۔ اسی طرح فطرہ ہم کن کو دیں اور کن کو نہیں دیں، تو دیکھیے ماں، باپ، دادا، پردادا، لکر دادا، اسی طریقے سے نانا نانی، پرنانا پرنانی، یعنی اصول اور فروع، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اصول میں وہ لوگ ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، یا اس سے اوپر تک۔ اسی طریقے سے فروع، جو ہم سے پیدا ہوئے جو لوگ، جیسے بیٹا، پوتا، پوتی، نواسا نواسی، پرپوتا پرپوتی، تو اس سے نیچے تک ان لوگوں کو ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر بیوی کا رشتہ محترم ہے،
ان دونوں کو بھی نہیں دے سکتے، دونوں کو، یعنی جیسے بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، البتہ بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، پھوپھی کو، پھوپھا کو، چچا کو، بھتیجا کو، ان سب لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ صدقہ اپنے آس پڑوس میں جو غریب ہیں پہلے ان کو دیں، ان کے علاوہ باہر بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطرہ یا زکوٰۃ کا حقدار مدارس اسلامیہ بھی ہے، لہٰذا مدارس اسلامیہ کو بھی یاد رکھیں، اس میں دینے سے دوہرا اجر ملے گا، ایک تو دین کی ترویج و اشاعت کا، اور دوسرا جو اس میں بچے کھائیں گے پیئیں گے تو اس کی کفالت کا، یہ دوہرا اجر ملے گا آپ کو۔ اسی طرح صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے، تو دیکھیے اور کون کون چیز دینا چاہیے، تو گیہوں، جو، کشمش اور کھجور، ان سے ہم اپنا فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ گیہوں اگر ہم ادا کرتے ہیں یا اس کی قیمت دیتے ہیں تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کم سے کم 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو یا اس سے زیادہ دے دیں تو اچھی بات ہے، چونکہ کم دینا زیادہ دینا کم دینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں ایک آدمی کی طرف سے دے دے۔ تو اگر ہم گیہوں یا اس کی قیمت سے فطرہ ادا کرتے ہیں تو وہ جو ہے ایک آدمی کی طرف سے 2 کلو یا اس سے زیادہ دے دیں تو یہ اچھی بات ہے، یا اس کی قیمت دے دیں۔ تو اس بار اپنے لوگوں کی یہاں امارت شرعیہ جو ہے اس کی طرف سے طے ہوا ہے ایک آدمی کی طرف سے 41 روپیہ، اور اسی چیز کو تنظیم شرعی مدھے پور نے مان لیا ہے، اور دارالقضاء امارت شریعہ مدرسہ تعلیم القرآن بھیم پور، جس کے قاضی حضرت مفتی عبد الباسط صاحب ہیں، انہوں نے بھی امارت شریعہ انہوں نے بھی جو ہے اسی کو مانا ہے اور لوگوں سے اپیل کیا ہے۔ قاضی قیصر صاحب مظفر پور، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسی کو مانا جائے۔ دارالقضاء مدھوبنی جو قاضی امداد اللہ ہیں یا مفتی، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسی کو مانا جائے۔ تو لہٰذا یہاں گیہوں یا اس کی قیمت، تو گیہوں تو بتا ہی دیے، اس کی قیمت کا اعتبار کر لیں، یا جو امارت شریعہ اعلان کیا ہے ایک آدمی کی طرف سے 41 روپیہ وہ ادا کر دیں، اور اگر آپ جو سے یا کشمش سے یا چھوہارے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا دگنا دینا پڑے گا، تو کھجور 4 کلو دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی، ہے نا، جو 4 کلو یا اس کی قیمت، ہے نا، کشمش 4 کلو یا اس کی قیمت۔ اب رہی بات یہ کہ کشمش وغیرہ تو مہنگی چیز ہوتی ہے، تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ جو جس حیثیت کے ہیں وہ اسی حیثیت میں ادا کریں، ہے نا، جو جس حیثیت کے ہیں وہ اسی حیثیت میں، جو مالدار ہیں تو وہ کشمش سے ادا کریں، کھجور سے ادا کریں، اس لیے کہ وہ ان کو زیادہ نکالنا ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں تک رقم پہنچانی ہوتی ہے، تو کشمش سے ادا کریں۔ ہم کو لگتا ہے کہ کشمش سے نکالنے میں ایک آدمی کی طرف سے 2-2 ہزار سے زیادہ بن جائیں گے، تو وہ مالدار کے لیے ہے، جو زیادہ مالدار ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اس کی طرف سے نکالے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہم کس اعتبار سے دیں، کون لوگ دیں صدقہ، تو جو صاحب نصاب ہیں، تو صاحب نصاب کون لوگ ہوتے ہیں اس کا ایک کلپس بنا کر کے ہم چینل پہ دے دیے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں عزیز میڈیا چینل پہ، ہے نا۔ لیکن یہاں ہم تھوڑی سی بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور فطرہ کے نصاب میں تھوڑا فرق ہے، وہ یہ کہ
کہ زکوٰۃ کے نصاب پہ سال گزرنا ضروری ہے، تب زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن فطرہ کے نصاب میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کے دن بھی نماز سے پہلے اگر کوئی مالدار ہو گیا ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے، تو اس کو بھی صدقہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 4 قسم کے اجناس سے ہوتا ہے، جیسے روپیہ، سونا، چاندی، مال تجارت، ہے نا، سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ لیکن اور یہ ہے، لیکن صدقہ فطر میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ یہ کہ ضرورت اصلیہ سے جو زیادہ سامان ہے تو وہ بھی نصاب میں جوڑا جائے گا۔ اسی طرح جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روپیہ بھی تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا مال تجارت بھی ہے، لیکن پھر بھی نصاب تک نہیں پہنچتا ہے، تو جو ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے اس کو بھی جوڑیں، اور پھر نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو صدقہ ادا کریں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے ضرورت اصلیہ کہتے کس کو ہیں؟ تو ضرورت اصلیہ وہ چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے نا، جیسے گھر، مکان، زمین وغیرہ، تو اس کی آپ کو ضرورت ہے، تو یہ ضرورت اصلیہ ہوا۔ اسی طرح ضرورت اصلیہ سے علاوہ جیسے کچھ مکان ایسے ہیں جس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کچھ زمین ایسی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، یا کچھ کپڑے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ سب ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے نا۔ اسی طرح یہ صدقہ جو ہے میں نے بتایا کہ یہ کفارہ ہے، عبادتوں، روزوں اور میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں تو لہٰذا اس کو دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص یہ صدقہ ادا نہیں کرتا ہے صاحب نصاب ہوتے ہوئے، تو اس کا روزہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے، یعنی قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر صاحب نصاب کو اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔